صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموعظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نصیحت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، چونکہ بات محبوب تر ہونے کی آ گئی تو آج ایک ایسی ہی ہستی کا تذکرہ پاک ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری حیات میں اگر کسی کو محبوب تر جانا ہے یا محبوب ترین جانا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا ہے۔ اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نچھاور کیا، بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں مجاہد تحریک آزادی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، بر صغیر پاک و ہند کی چند ممتاز روحانی شخصیات میں ناظرین ایک شخصیت وہ ہیں کہ جنہوں نے بین المسالک ہم آہنگی کا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ دور کے جو فتنے کا دور تھا، وہ دور جو کہ برطانوی سامراج کے یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل فتنوں کا دور تھا ناظرین، کہ جہاں پر نظریاتی فتنے باقاعدہ انڈکٹ کیے جا رہے تھے معاشرے کے اندر، تحریکیں بپا کی ہوئی تھیں اس زمین کے اوپر۔ عالم یہ تھا کہ مشنری سکولز کام کر رہے تھے، مشنری پادری جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے، اور بہت ناپے بڑا مشکل تھا کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، اسلام کی بات کی جائے۔ اس دور کے اندر ناظرین آپ نے وہ کردار ادا کیا ہے جو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس پر ابھی بات کریں گے۔ دنیا آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے ناظرین۔ اچھا، اب کمال بات کیا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نسباً فاروقی ہیں۔ ظاہر ہے وہ جو، اب آپ سوچئے ناظرین، وہ جو خون ہے وہ خون کہیں نہ کہیں آ کے بولتا ہے، اور وہ یعنی ایسا بولا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمین پہ کہ جہاں پر حق و باطل کی جنگ بپا تھی، آپ نے واضح فرق کر دیا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے سلسلہ تصوف کے عظیم بزرگ، اب دیکھیں ناظرین کہاں جا کے ملتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی محمد امین تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد حجاز مقدس آپ چلے گئے۔ حجاز سے تشریف لائے واپس تو ارشاد و تلقین سے ہندوستان کو آپ نے منور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل و دماغ کی بہت ساری خوبیوں سے ناظرین نوازا تھا۔ آپ 19ویں صدی کی 3 عظیم الشان تحریکوں کا منبع بھی تھے، اس پر ابھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ والدہ ماجدہ یعنی آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور آپ کا بے انتہا لاڈ بھی کیا کرتی تھی۔ دہلی ناظرین اس زمانے میں علماء و مشائخ کا مرکز تھا۔ مولانا نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ طریقہ نقشبندیہ اور مجددیہ کے جو ہے مسند نشین تھے۔ دہلی کے زمانہ قیام میں آپ کو ان سے عقیدت ہو گئی اور آپ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً کوئی 18 برس کے قریب تھی۔ چند دن تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر اجازت و خرقے سے مشرف ہوئے اور اذکار طریقہ نقشبندیہ اخذ فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس
آراستہ ہے. آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا چاہتے ہیں لیکن ادب کی وجہ سے قدم آگے نہیں بڑھتا. بہت احترام کیا کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا. اچانک آپ کے جد امجد حافظ بلاقی تشریف لائے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو پہنچا دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میں آپ کا ہاتھ لے کر حضرت نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرما دیا. میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن تربیت سے ناظرین آپ ایسے وابستہ ہوئے کہ اس کے بعد سلسلہ چشتیہ صابریہ کو اتنا عروج ملا جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے فیوز صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھے. یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین. دیگر ممالک میں بھی آگ کے اثرات پہنچے تھے اور پارس کے پتھر کی سی تاثیر آپ کے پاس تھی کہ جہاں بیٹھتے تھے سب کو اپنا مرید اپنا گرویدہ کر لیا کرتے تھے. کیا عجم کیا عرب ہر طرف آپ ہی کے چرچے تھے. یعنی جو آپ سے ملا وہ آپ کا ہو کے رہ گیا اور آپ کے سلسلہ طریقت سے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہی نہیں ناظرین حجاز مقدس شام عراق ترکی افریقہ مصر مراکش اور سینکڑوں یعنی اور ممالک ہیں جہاں کے علماء اور مشائخ آپ کے حلقہ ارادت کے اندر داخل ہوئے. آج ناظرین بنیادی طور پر اس ہستی پہ بات کریں گے. ایک بہت اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت چونکہ ظاہر ہے وہ بھی آپ کے خلیفہ. آپ کو پتہ ہے ناظرین 19ویں صدی کے اندر یہ فتنہ بپا ہوا تھا. ایک جھوٹے مدعی نبوت ملعون نے دعویٰ کیا تھا. اس فتنے کے بپا ہونے سے پہلے اس کی وسپرنگ آپ تک پہنچ چکی تھی اور آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کو منتخب فرما کر یہ ذمہ داری دے کے بھیجا تھا کہ آپ کا اس سرزمین پہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف خاموش بھی رہیں گے تب بھی آپ اس تحریک کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ تحریک جو ہے رک سکتی ہے. لہٰذا آپ کو منتخب کر کے بنیادی طور پر بھیجا جس نے تھا ناظرین وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ہیں. آج بنیادی طور پر ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے اور کئی پہلو ہیں کہ آپ کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کتنی عقیدت آپ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے کتنی عقیدت فرماتے تھے. ہمارے ساتھ ممتاز پینل موجود شخصیات ہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. حضرت میں تو اصل میں ابھی آغاز کہیں اور سے بات کا کرنا چاہتا تھا لیکن وہی بات ہے شخصیت ہی ایسی ہے کہ آج جس بات کی کمی نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پہ دلوں کے اندر وسعتوں کی ہے. لیکن آپ نے جس انداز سے بین المسالک ہم آہنگی کا کردار ادا کیا اس پہ تم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کا خاندانی تعارف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اصل نام تو امداد حسین تھا لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے آپ کو امداد اللہ کا لقب عطا کیا تھا. جناب آپ کو 4 سلاسل کے علاوہ سلسلہ کبرویہ میں بھی بیعت اور خلافت تھی. تو شیخ نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آپ نے ذکر کیا ان کا لقب تھا میاں جیو رحمۃ اللہ علیہ. ان سے ہی تھی اور یہ بارگاہ رسالت سے ان کو اشارہ ہوا تھا. اس طریقے سے وہ بیعت اور خلافت سے منسلک ہوئے. آپ کا مزار پاک جو ہے مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ہے. سبحان اللہ. اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ہندوستان کے بڑے مشہور عالم گزرے ہیں جنہوں نے بائبل سے قرآن تک کتاب لکھی اور کمپیریٹیو اسٹڈی کی ریلیجنس کی اور بڑے معروف عالم دین تھے. ان کا پہلو ان کو وہاں میسر آیا. آپ کا جو وجود مسعود ہے ہندوستان کے فرقہ وارانہ ماحول میں ایک نقطہ اعتدال کی حیثیت رکھتا ہے. واہ. یہ جو امت مسلمہ کے اختلافات ہیں یہ زیادہ تر فروعی نوعیت کے ہیں. یہ کوئی بنیادی نوعیت کے اختلافات نہیں ہیں. 95% اشتراکات ہیں اور 5% کے قریب اختلافات ہیں. اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ان اختلافات کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی شواف حنابلہ اور حنفیوں کے اختلاف کی حیثیت ہے. اس سے زیادہ اس اختلاف کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید میں امم سابقہ کے اختلاف کا جہاں ذکر کیا گیا ہے اسے بغیم بینہم سے تعبیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپس میں ضد کی وجہ سے اور چڑو خطی کی وجہ سے
اور حسد کی وجہ سے وہ لوگ اختلاف میں مبتلا ہو جاتے تھے. جی. اسلام میں ایسے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں صوفیاء کرام کے مسلک سے اور ان کی تعلیم اور تربیت سے ہی نصیب ہوتی ہے. بے شک. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ علمی لحاظ سے، یعنی آپ کی اگر تعلیم و تربیت کا ہم جائزہ لیں تو اس طرح تحصیل علم نہیں کی جس طرح بڑے علماء کیا کرتے ہیں. جی. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی میں وہ مقام عطا کیا تھا کہ آپ بڑے بڑے علماء کے لا ینحل مسائل کو بڑے سادہ اور عام فہم انداز میں حل کر دیتے تھے، اور ان کے ملفوظات میں اس کی مثالیں موجود ہیں. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء جو ہیں وہ ہر وقت اصلاح باطن پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ایسا ہی، اور انسان کو اندر سے پکڑتے ہیں. نفس کی جو شرارتیں ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. تو حاجی صاحب کی کئی کتابیں ہیں. پہلی کتاب ان کی ضیاء القلوب ہے، اور کلیات امدادیہ میں جو آخری کتاب ہے وہ رسالہ وحدت الوجود ہے. ٹھیک. اس کے ناموں پر آپ غور کریں تو ضیاء القلوب کا مطلب ہے دلوں کی زندگی. واہ. دل کی زندگی سے انہوں نے اپنی تعلیم اور اپنے درس کا اور تدریس کا آغاز کیا، اور پہنچے کہاں تک وحدت الوجود پر، وہ بھی قلب کے انکشافات کا ایک مقام ہے. تو دل سے دل تک کا سفر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا. اس پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، علمی مقام کے حوالے سے ظاہر بات ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں تھوڑا سا آپ بھی کلام فرمائیں کہ ایک بات جو ابھی آپ نے فرمائی وہ بڑی اہم ہے خگا صاحب، اور میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ تھوڑا سا اس پہ کلام فرمائیے کہ اختلافات تو بہت کم تھے، لیکن جو کم تھے وہ بہت بڑھ گئے. لیکن آج بھی ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، تو میرے خیال ہے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. کیا فرمائیں؟ کیا بات ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ تو سلسلہ صابریہ کی نمایاں حیثیت لیے ہوئے تھے، اور صوفی گر تھے اور علماء گر تھے. جو ان سے ملتا تھا ان کو صوفیاء کے درجے پہ پہنچا دیتے تھے. یہ آپ کے کمالات تھے. اور علمی حوالے سے جیسے سر بات کر رہے تھے، علمی حوالے سے دیکھیں مثنوی مولانا روم سے اس قدر ان کو محبت، اور ہمہ وقت مثنوی مولانا روم میں، حتیٰ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ ہندوستان سے جب حجاز مقدس میں چلے گئے، مکہ مکرمہ میں آپ مثنوی شریف کا درس دیا کرتے، باقاعدہ اہتمام ہوتا. اور علماء کہاں سے آتے؟ علماء پوری دنیا سے جو، اور یہ دیکھیں ترکی سے بھی لوگ، ایک روایت میں تو ہے حضرت جو ترکی کے انہی کے مولانا روم کے خاندان سے اسد اسفندی جو ہے، آفندی، اسد آفندی، وہ انہی کے خاندان میں سے تھے. وہ آپ بھی موجود تھے. آپ کی مثنوی خوانی اور مثنوی کی شرح وہ سن کے آپ دنگ ہو جاتے. اور کئی بار تو مطلب ایسا ہوا ہے کہ آپ اٹھ کے اپنا جبہ ان کو عطا کر دیا اور کہا کہ یہ آپ پہن کے مجھے تبرکن عطا کر دیں. اسد آفندی نے کہا کہ حضرت خواجہ جی یہ آپ پہن کر مجھے عطا کر دیں، میرے لیے تبرک ہو جائے گا. آپ کی برکتیں مجھے مل جائیں. ہاں، آپ کے تو لفظوں میں، آپ کی گفتگو میں مولانا روم کی وہ شروع آپ بیان کر رہے ہیں جو ہم نے نہ عرب و عجم میں سنی، نہ ترک میں سنی، نہ کہیں کمال ان کا. اور یہ دیکھیں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ جب حجاز مقدس میں تھا، آپ ہی کی محفل میں حاضر ہوا. وہاں پہ میں اس وقت میری عمر کم تھی، میں بڑے عجز کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا تو مثنوی مولانا روم پہ بحث ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک نقطے پہ چونکہ میں نے بھی یہ چاہا کہ میں بھی کچھ حصہ ڈال دوں بطور تبرکن، تو حضرت نے اشارتاً، ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا تو آپ نے اشارہ کیا کہ حضور آپ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. تو جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مثنوی کا نئے نامہ میں ہی ہے، ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. تو اس پہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی تو آپ اس قدر خوش ہوئے اور کہا کہ میں اگرچہ آپ کو حاجت نہیں ہے لیکن میں آپ کو سلسلہ صابریہ کی دستار پیش کرتا ہوں. تو آپ نے سر تسلیم خم کر کے آپ نے اس کو قبول فرمایا اور کہا یہ میرے لیے آنر اور اعزاز ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے علماء کے ساتھ جو ان کا تعلق اور ان کو علم دینے میں ان کا مقام، مثلاً ایک واقعہ مہر منیر میں ہی درج ہے. مولانا احمد حسن کانپوری علیہ رحمہ، مولانا احمد حسن کانپوری
کے بارے میں ان کے صاحبزادے پیر مہر علی شاہ کے صاحبزادے حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا معمر شخص، عمر رسیدہ بزرگ، اتنا نورانی اور اتنا وجدانی اور اتنی خوبصورت شخصیت نہیں اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تو کہ میں نے جو ان کے متعلق سنا کہ آپ حضرت کے مریدین میں سے تھے، حضرت احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور عالم دین استاذ الکل کے لقب سے متعارف کیے جاتے تھے، جن کے پاس حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے حاضر بھی ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اور فرمایا کہ مجھے بڑے باوثوق طریقے سے بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مزار پر، ان کی قبر مبارک پر وہ 6 ماہ انہوں نے قیام کیا اور اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتے رہے حضرت اللہ اکبر۔ اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمال ہے ایسے لوگ جو اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا احترام کرتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا نا، عاشقی آموز و محبوبی طلب، چشم نوحی قلب ایوبی طلب، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے، کہ اپنی خاک کو کیمیا بنا لو کسی کامل کے آستانے کو بوسہ دے کر۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے جی، کیا کمال ہے۔ اچھا اب بات یہ جامی صاحب یہ بتائیے، مرشدوں کے مرشد آپ کہلاتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، بر صغیر پاک و ہند کی جو صورتحال اس وقت تھی، ایک جس انداز سے سامراج کام کر رہا تھا، ایک مجاہد کا کردار آپ نے جو ادا کیا اس وقت بھی، ذرا یہاں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑی جامعیت عطا فرمائی تھی۔ کسی بڑے مفکر کا قول ہے کہ اگر 3 چیزیں جہاں جمع ہو جائیں اس کو آپ تو کمال تری کہیں، جہاں تہجد، اجتہاد اور جہاد جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی تہجد کی وجہ سے وہ باطن کی صفائی، اجتہاد کی وجہ سے وہ علمی گہرائی، سبحان اللہ، اور جہاد کی وجہ سے وہ غیرت دین، سبحان اللہ، اور حق و باطل کے فرق پر گہری نظر، اللہ، یہ تینوں خوبیاں آپ میں بدرجہ عتم موجود تھیں۔ جیسے آپ نے کہا ایک شیخ المشائخ بنے، اسی تہجد کے حوالے سے میں ایک واقعہ بھی سناؤں جو بڑا مشہور ہے۔ کہتے گجرات میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے اس بات پر مناظرہ شروع کیا، بھئی انبیاء کے بارے میں کچھ قرآن مجید کے اندر ایسی آیات ہیں جن میں ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم عصمت اور حفاظت کے معنی کے ساتھ جوڑیں گے، کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کمی یا نقص بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو صاحب مسند تھے انہوں نے کہا جناب یہ کریں، دونوں بندے جو کہنا چاہتے ہیں، صوفی کا اپنا مشرب ہوتا ہے، آپ دونوں بندے یہ وعدہ کریں اس پوری مجلس کے سامنے کہ آپ 6 ماہ تہجد پڑھ کے آئیں گے، ٹھیک، اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد یہاں مناظرہ ہوگا۔ جب 6 ماہ کے بعد دونوں علماء تہجد پڑھ کے آئے، ان سے پوچھا جی اب ان آیات پر بحث کریں، تو انہوں نے کہا یہ جی تہجد پڑھنے والا بندہ خطا نہیں کرتا تو آپ انبیاء کے بارے میں کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ دیکھو نا تہجد کے بارے میں قرآن کا جملہ ہے، ہِیَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، یہ جو تہجد ہے یہ نفس کو بالکل روند دیتی ہے۔ انسان کے اندر بنیادی طور پر شر تو خارج سے شیطان کے ذریعہ ہے، لیکن شیطان نفس پر سواری کرتا ہے۔ جب نفس کی خواہشات ہی روندی جا چکی ہوں تو شیطان کے لیے وسوسہ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے شیطان بھی وہاں ہار جاتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں آیا کہ شیطان نے خود اقرار کیا کہ مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک، ایک تو آپ نے وہ اپنے اندر درجہ اخلاص پیدا کیا، اور اس درجہ اخلاص کی چمک اتنی ہوئی کہ علماء بھی آپ کے گرویدہ ہوئے، عوام بھی گرویدہ ہوئے، طالبان حق بھی گرویدہ ہوئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کی اجتہادی بصیرت کا، جیسے ڈاکٹر نوید اظہر صاحب نے ان کی وسعت مشربی کا جہاں بتایا، دلیل پر ان کی گہری نظر تھی۔ میں صرف مثال کے طور پر بتاؤں،
وہ کہتے تھے کہ یہ جو بحثیں چل رہے ہیں، مثلاً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کرتے انہوں نے جملے بولے، جہاں تک تعلق ہے آپ کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا اور اس موقع پر رونما ہونے والے عجائبات قدرت کا تذکرہ کرنا، اس کے خیر و برکت ہونے میں تو کوئی کلام نہیں. سبحان اللہ. باقی بعض تخصیصات، تعینات اور تقیدات پر بھی جو کلام ہو رہا ہے ان میں بھی لگتا ہے کہ افراط و تفریط نظر آ رہی ہے. جو اس سے بالکل منع کر رہے ہیں وہ اس کو بدعت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو بالکل اس کو جائز کہہ رہے ہیں وہ اس کو وجوب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ واجب بھی نہیں، یہ بدعت بھی نہیں، بلکہ یہ ایک استحباب ہے، ایک مباح ہے. یہ اس کو درمیان میں ایک آپ نے ایک ایسی ترکیب بنا کے دی کہ دونوں طرف سے واقع ہونے والا افراط و تفریط ختم ہو. اچھا، اس میں جامی صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ آپ باقاعدہ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. آپ باقاعدہ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام، یہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کا طریقہ تھا، طریقہ کار تھا، اپنا طریقہ. اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کشتی والا واقعہ ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک. اور ایک واقعہ آپ کے ساتھ بھی گزرا، مختصراً ذرا اس کا عربی میں بتا دیجیے. جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اولیاء ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ جب خود تصرفات کی طاقتیں دیتا ہے اپنے فیض و برکت سے. یہ تو قرآن مجید کے اس جملے پر ہمارے صوفیاء نے کافی کلام کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس نے کامل تقوی اختیار کیا اس کو ہم ہر مشکل سے نکالیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو وہاں سے بھی رزق ملے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. رزق کی ایک تعویل قوت و طاقت بھی ہے، اور ایک تعویل علم روحانی بھی ہے، اور ایک تعویل یہ بھی ہے کہ ظاہری رزق مراد ہے. ٹھیک. تو جب ان کو خود تصرفات کی طاقتیں ملتی ہیں تو ان طاقت کی وجہ سے اولیاء کے کیے ہوئے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور خود اس کا تجربہ. تصدیق آپ نے کی ہے. جی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے، یعنی درود پاک کا. اور درود پاک کا جو وقفہ ہوتا ہے ناظرین، تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ بھی درود پاک پڑھیں، ہم بھی درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے اس پر انشاءاللہ کلام کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی بارگاہ کے حوالے سے. اور ظاہر ہے ایک ایسی بارگاہ کہ وہی بات کہ ان کے رجسٹر میں اگر ہمارا نام شامل ہو جائے کہ ہم ان کے غلاموں میں شامل ہیں تو کیا ہی بات ہے. کیونکہ انہوں نے جس در کی غلامی کا دعویٰ کیا ناظرین، یا دم بھرا، وہ در ہی سب سے بڑا در ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی، مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ ناظرین، بڑی توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی، مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ. اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں، بس اب چاہو ہنساؤ یا رلاؤ یا رسول اللہ. پھنسا ہوں بے طرح
گرداب غم میں نا خدا ہو کر میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈباؤ یا تیراؤ یا رسول اللہ، پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو، بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، چشتیہ سلسلے سے آپ کی محبت کا عالم ذرا سنیے اس واقعے میں کہ جس وقت آپ ظاہر ہے یہ تحریک آزادی کا جب معاملہ چل رہا تھا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا جینا محال ہو گیا تھا بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پہ، اور آپ کو اس زمین کو چھوڑ کر مکہ معظمہ جانا پڑا، تو جس وقت آپ وہاں پہنچے ہیں تو بے انتہا قسم پرسی کا عالم تھا، کھانے پینے کو آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تھا، فقر و فاقے کی کیفیت تھی، اور فاقے کا عالم یہ ہو چکا تھا کہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں اس طرح سے مبتلا ہو گئے کہ آپ جس سے قرض مانگتے تھے آپ کو کوئی قرض دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ آپ چونکہ سلسلہ چشتیہ سے بیٹھ تھے اور خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے آپ کا بڑا ایک تعلق تھا، تو ایک دن مکہ معظمہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی آپ کو زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اے امداد اللہ، اب کسی سے قرض نہ مانگنا۔ ظاہر ناظرین جب اولاد ہوتی نا، اولاد پھر اولاد کی فکر بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی سے اب قرض نہ مانگنا، آج کے بعد آپ کا خزانہ مکمل طور پہ بھرا رہے گا ناظرین۔ اور اس کے بعد ہوا یہی کہ اس کے بعد آپ کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوا، فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئی، لنگر بھی چلتا رہا، تقسیم بھی ہوتا رہا، اور امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے پاس لوگ جوک در جوک آتے رہے۔ بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا ایک روحانی فیض تھا، یعنی جو آپ کا علمی مقام کے ساتھ ساتھ جو آپ کا روحانی مقام تھا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلام فرمائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا رفعت سے نوازا۔ جی ہاں، آپ برصغیر کے عظیم مشائخ میں سے ہیں، اور آپ نے اپنی نظروں سے بھی لوگوں کے دلوں کی کائنات بدلی، اور اپنی کتابوں سے بھی، تحریروں سے بھی۔ آپ کی کتاب ہے جہاد اکبر، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث پاک کی تشریح کی ہے کہ قدمتم من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے سے واپس تشریف لائے تو راستے میں فرمایا کہ تم نے ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف سبقت کی ہے، پیش قدمی کی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چھوٹا جہاد کون سا تھا اور بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹا جہاد یہ تھا جو کفر و اسلام کا مارکہ تمہیں درپیش تھا، جس میں تم نے کافروں کو مارا اور اسلام کی فتح کا پرچم لہرایا، یہ تو تھوڑے وقت کے لیے تھا، ختم ہو گیا۔ اب بڑا جہاد جو ہے وہ ہے مجاہدۃ العبد ہوا ہو، آدمی کا اپنی ہوائے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس سے اس کی جنگ لڑنا، یہ تو قبر کی دیواروں تک جاری رہتی ہے، یہ زیادہ مشکل اور یہ بڑا جہاد ہے۔ تو جہاد اکبر میں وہ ایک واقعہ جو نفس سے اپنا مکالمہ بیان کرتے ہیں منظوم ہے، چونکہ مثنوی سے بہت متاثر تھے، محبت تھی، تو مثنوی کے اثرات ان کی منظوم کتابوں میں ہیں، اسی طرح تمثیلی اور حکایتی اسلوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا تو سوچا کہ انسانی قالب میں نفس اور شیطان کی جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، شیطان باہر ہے اور نفس انسان کے اندر ہے، دونوں انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو کوچ کا نکارہ بجنے والا ہے، عمر زیادہ گزر چکی ہے، لیکن نفس جو ہے وہ بھی راہ راست پر نہیں آ رہا۔ یہ اصل میں انہوں نے عام لوگوں کے نفس کی مثال بیان کی ہے، ان کا نفس تو بہت پاکیزہ تھا، وہ تو نفس مطمئنہ کے مالک تھے، بڑے نیک پاک لوگ تھے۔ اللہ تو فرماتے میں نے نفس سے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس سے بالکل غافل ہے، تو اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ تو نفس کہنے لگا میری پوری توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ خلافت کا تاج پہنایا اور مجھے اپنا مظہر عتم بنایا، میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، وہ میرا خدا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس سے مجھے محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو ڈانٹا، نفس کو، میں نے کہا کہ تم بڑے مردود ہو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں محبوب کی اطاعت کی جاتی ہے اور تم اطاعت سے جان چھڑاتے ہو۔ تو کہتے ہیں نفس کہنے لگا کہ چلیں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، میں توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے گی۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ پھر شرارت کر رہا ہے، میں نے نفس کو پھر ڈانٹا، میں نے کہا توبہ تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان سچے دل سے گناہوں سے تائب ہو جائے، دل میں اگر گناہوں کی محبت ہو تو وہ توبہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ظلوماً جہولا کہا قرآن مجید میں، اور تو اتنا ڈھیٹ ہے
کہ ظلم اور جہالت سے پھر بھی باز نہیں آتا. صحیح. فرماتے میں نے نفس کو سمجھایا کہ جب کسی آدمی کو تانا دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. مثلا کسی کو کہہ دیں کہ تم بے وفا آدمی ہو تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور شرمساری محسوس کرتے ہوئے وفاداری کرتا ہے. جی. لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ظلوماً جہولا کہنے کے باوجود جہالت سے باز نہیں آتے, ظلم سے باز نہیں آتے. تو کہنے لگا میں اس لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انہوں نے تقدیر میں سب کچھ لکھ رکھا ہے. جنت بھی مقدر ہے, دوزخ بھی مقدر ہے, تو میری کوشش کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک. آپ نے فرمایا یہ پھر نفس کی شرارت تھی, میں پہچان گیا. میں نے کہا کہ عمل بھی تو مقدر میں ہی لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. تم عمل کیوں نہیں کرتے. اب نفس پھر بولا, کہنے لگا کہ ابلیس نے بڑا عمل کیا, بنی اسرائیل کے عابد بلم باورا نے بڑا عمل کیا لیکن جہنم میں چلے گئے. فرماتے میں نے پھر اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یہ دو مثالیں تجھے یاد نہیں اور تجھے یہ یاد نہ رہا کہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ عمل کے ذریعے جنت میں چلے جاتے ہیں. یہ دو تو وہ مثالیں ہیں جو عمل کے باوجود سرکشی کی وجہ سے اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. ٹھیک. لیکن انبیاء اور اولیاء عمل کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. واہ. تو اب وہ نفس کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ غفار بھی تو ہے. واہ. اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا, اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, گناہوں کے باوجود بخش سکتا ہے. فرماتے میں نے پھر اس کو پکڑا. میں نے کہا تیری حالت جو ہے نا گدھے والی ہے, گدھے کو ڈنڈا ماریں تو اور سست ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے, تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے صحیح اور انسان کو سزا بھی دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے نفس کو پکڑا. تو یہ گویا نفس کی شرارتیں تھیں جس پر صوفیاء کرام کی گہری نظر ہوتی ہے اور وہ اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہیں کہ کبھی اس کے چنگل میں نہ پھنسنا. ٹھیک. خدا صاحب, یہ جب آپ حجاز مقدس کا سفر کر کے اب آپ جا کے ظاہر مکے میں بس چکے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ اپنی تحریک جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. ایک دور تو آپ نے وہ دیکھ لیا جو اس سرزمین کا تھا اور اب ایک وہ دور ہے جہاں پہ آپ اس وقت مکے میں موجود ہیں. تو وہاں آپ کا جو کردار ہے ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بات کیجیے. جی. مکہ مکرمہ میں دیکھیں, ہم بات کر رہے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ سرزمین ہندوستان کو چھوڑ کے سرزمین حجاز مقدس میں چلے گئے اور وہاں پہ شب و روز گزارنا. اور ان جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے آخری عمر میں بھی, اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن آپ اپنے وظائف و اوراد, قرآن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, حدیث, ان کا درس دینا, پڑھنا خود. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں آپ سے ملنے گیا تو آپ ساری رات شب بیداری کرتے, 6 گھنٹے قرآن مجید سنتے, پھر اس کے بعد خود پڑھتے, پھر سنتے, پھر تہجد میں, فجر کے بعد تک پھر درس مثنوی شروع ہوتا. تو میں حیران رہ گیا کہ اس قدر آپ کو جو ہے بارگاہ رسالت سے اتنی محبت اور عقیدت اور اپنے دین سے اور قرآن سے اس قدر محبت, وہ ایک دیدنی, اور جو ہے یہ بیان کرتے ہوئے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت کا یہ معاملہ اور اس قدر پھر مدامت عمل پر, جیسے کہتے ہیں کہ الاستقامہ فوق الکرامہ, آپ اس قدر اس پر کاربند تھے. فجر کے بعد جو معمولات تھے ان پہ, ظہر کے بعد جو معمولات تھے وہ, پھر عصر, مغرب, عشاء, اور وہاں پہ اس قدر محبت میں. ایک جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس شعر پہ تو آپ کو بڑی کیفیت پیدا ہو جاتی, سید و سرور محمد نور جاں, مہتر و بہتر شفیع مجرمہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی میں جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت اور نعت پیش کی گئی, آپ یہ پڑھتے اور حظ لیتے رہتے اور پھر پڑھتے رہتے اور اشک باری رہتی. تو یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تو یہ نسبت اور تعلق تھا, جو یہ ایک ہندوستان میں اٹھنے والی تحریک اور ہنگامہ اور ایک فتنہ, اس کی بھی پیشین گوئی آپ نے حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو پہلے سے ہی کر دی تھی. اور دیکھیں حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود
اس طرح معاملات سے بیزار ہو کہ حجاز مقدس میں ارادہ کر لیا کہ میں یہیں پہ اقامت گزین ہو جاؤں گا، میں یہیں پہ رکوں گا، لیکن حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مقام اور مرتبہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق اس چیز کی یہ غمازی کرتا ہے کہ آپ نے کہا مہر علی شاہ اے شہزادہ غوث الورا، آپ کا وہاں پہ ہندوستان میں ہونا بھی باعث برکت ہے، اور اس طرح کے جتنے فتنے ہوں گے ان کے تدارک کے لیے آپ کا وجود مسعود جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اس میں ایک چیز بڑی ہندوستان میں ذرا سا کامنٹ کیجئے کہ بڑی اہم ہے، ایک تو یہ کہ آپ جب اس خطے میں رہے تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ بین المسالک ہم آہنگی کے علمبردار رہے، بالکل۔ آپ جب حجاز مقدس گئے وہاں بھی بین المسالک ہم آہنگی کے علمبردار رہے، اور دوسری بات یہ کہ اس خطے میں رہتے ہوئے اس خطے کے اندر جتنی بھی سورشیں اٹھ رہی تھیں آپ نے اس پہ بھی نگاہ رکھی، اس کے خلاف باقاعدہ عملی طور پہ آپ باہر آئے، اور پھر وہاں بیٹھ کے بھی آپ خاموش نہ رہے، اس خطے پہ نگاہ آپ کی۔ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک ایسا قلبی تعلق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس چیز کا اذن فرما دیا اور خود بتا دیا کہ ہندوستان میں اس طرح کی شورشیں اور اس طرح کے فتنے برپا ہوں گے، تو اس کے تدارک کے لیے یہ شخصیت کو آپ حکم فرما دیں۔ تو آپ نے باقاعدہ حکماً یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پہ نہ اقامت گزین ہو، آپ ہندوستان واپس چلے جائیں، آپ وہاں پہ رہیں، اور اس ہنگامے کا، اس فتنے کا جو ہے وہ تدارک آپ ہی کی شخصیت اور ذات والا صفات سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، جامی صاحب یہ بتائیے، ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی بات جو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی ہے، جس طرح سے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت ہے، جس طرح سے چشتیہ اور صابریہ سلسلے کی آپ نے ترویج کی اور اس کو بام عروج پہ پہنچایا، کمی پھر کہاں رہ گئی؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ دیگر مسالک کے جو خلفاء ہیں یا ان کے جو متبعین ہیں، ماننے والے، وہ بھی ان کو چاہتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کو اپنا بڑا کہتے ہیں، لیکن پھر کمی کہاں رہ گئی؟ اصل میں جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی اور روحانی قواعد متعین فرمائے نا، ان علمی اور روحانی قواعد کی پابندی کی طرف وہ لوگ نہ جا سکے اور اس پیرائی میں اپنے آپ کو فٹ نہ کر سکے۔ وہاں ایک کہنا چاہیے کہ علمی طور پر جو ایک پیدا ہوتی ہے، جس کو شاید انا کے لفظ سے تعبیر کرنا شاید ممکن ہو، تو علم کی وجہ سے جو ایک عجب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ کامل متبع ہونے سے ذرا ہٹ کے رہتا ہے اور اپنے دلائل و براہین کو ہی زیادہ صحیح سمجھتا ہے، وہ غالباً ایک چیز حجاب بنی رہی۔ ورنہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جس محبت الہی کا، جس محبت رسول کا اور جس محبت دین کا اور جس غیرت دین کا درس دیا تھا، اگر اسی پیرامیٹرز کو ہی برابر رکھا جاتا سبحان اللہ، اور تمام مسالک جو بعد میں اس توازن پر نہ رہ سکے، اگر وہ حاجی صاحب کو ہی اپنا لیڈر مان لیتے علمی اور روحانی طور پر، تو شاید ہندوستان کے حدود میں یہ جو افراط و تفرید کی کیفیت ہیں جو ہمارے نظام کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس کا علاج موجود تھا۔ اچھا، ان کی تصانیف میں سب موجود ہے، لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ریکارڈ سے سب ہٹ گیا ہے، سب موجود ہے۔ بلکہ میں خود آپ کو تجربہ بتاؤں، حضرت کی جو وحدت الوجود کی کتاب تھی، میں اس کی تلاش میں نکلا۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ کتابیں ہیں وہ مجھے ان کی کتابیں دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہاں میں نے یہ جملہ بھی کہا کہ یہ ہم سب کا غالباً اہل سنت کا یہ بابا آدم ہے ہندوستان کا، اگر ہم ان کا اتباع کر لیں تو ہمارے ہاں جو یہ دراڑیں پڑ گئی وہ ختم ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں کیا کہنا چاہیے، غفلت، جہالت، تعصب اور اپنے فرقے کی جو خاص حد بندی ہو چکی ہے، وہ چونکہ پیش نظر زیادہ رہتی ہے، تو پھر یہ شخصیتیں الگ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ہی مانتے ہیں، انہوں نے ان کی کتابیں اس خوبصورت ٹائٹلوں میں اور اس شرح کے ساتھ نہیں چھاپیں، باقی لوگوں کی بڑی بڑی جیسا حق تھا چھاپنے کا، جیسا چھاپنے کا حق تھا۔ وجہ یہ تھا کہ یہ خود جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا، یعنی یہاں چھاپا نہیں گیا، یہاں چھپایا گیا، یہاں چھپایا گیا ہے نا۔ اور اگر وہ چھاپتے چھپاتے نہیں تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ معاملہ انشاءاللہ وہ ایک جو افراط و تفریط بن گئی تھی،
تو وہ ختم ہو جاتی اور ایک ایسا توازن قائم ہوتا اور اہل سنت دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو سکتے تھے۔ اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس یعنی سورش کو یا جس فتنے کو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے محسوس کیا اور جس کے خلاف باقاعدہ اپنے عملی طور پہ میدان میں اتر کے کام کیا، میرا خیال ہے وہ اس وقت سامراج جو کچھ بھی پلان کر کے گیا تھا، آج وہ تناور درخت بن چکی ہیں تمام باتیں، وہ نفرتیں، وہ قدورتیں، اور اس کو اگر دور کرنا ہے تو میرا خیال اسی مرکز پہ آنا پڑے گا جس کا نام حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ ہے۔ جی ہاں، اصل میں طریقت کا اور تصوف کا اصول یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو اس طرح اپنے مرشد کے حوالے کرے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ جب آتا ہے تو مردے کا تو نفس اس وقت موجود ہی نہیں ہوتا، صحیح بات، اور اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ تو مردہ ہے، درست بات۔ تو اسی طرح جب سالک یا مرید اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کرتا ہے تو پھر اس کی کامل تربیت ہوتی ہے۔ تو اصل میں اختلاف کی بنیاد یہ بنی، ایک جملہ بنا، وہ جملہ یہ تھا کہ ہم طریقت میں حاجی صاحب سے بیعت ہیں، شریعت میں بیعت نہیں ہے۔ اس پر آپ کے خلفاء جو تھے دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا محمد حسین الہ آبادی وغیرہ، یہ بڑے جلیل القدر عالم تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے حاجی صاحب کے مسلک کو ہی اپنا مسلک سمجھا، اور دوسرے خلفاء مکمل طور پہ ان کا اتباع کیا، اور یہ وہ تھے کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور معتدل مزاج ہیں، اور دوسرے خلفاء وہ تھے جنہوں نے پھر اختلاف کیا اور باقاعدہ طور پر اس اختلاف پر کتابیں لکھیں۔ تو جب وہ اختلاف مضبوط ہو گیا تو آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دوبارہ اگر اس کو ریورس کر دیا جائے اور حاجی صاحب کے نقطۂ اعتدال پہ آ کے ساری امت متفق ہو جائے تو وہ اختلاف پھر ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ امم سابقہ کا طریقہ تھا، بغیم بینہم، یہ امت مسلمہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے، اور فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس نے تمہارا نام یہ فرقہ واریت پر مبنی نہیں رکھا، اس کا تو ایک ہی دین ہے، اس کا ایک ہی نام ہے۔ اچھا، آپ کا جو تربیت کا انداز ہے کیسا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، 500 کی تعداد میں ایک وقت، جی ہاں، اور وہی ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، وہی خوراک مل رہی ہے جو امام غزالی مہیا کر رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے صوفیاء کا طریقہ ہے انداز تعلیم کا۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں ذکر الہی کرتا ہوں لیکن مجھے اس سے نفع نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ذکر کرتے ہو یہ نفع کوئی کم ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ توفیق ہی ایک نفع ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہ دے تو تم ذکر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مجلس تھی تو فرما رہے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کا مل جانا، آرام کا مل جانا وہ ایک نعمت ہے، اسی طرح تکلیف کا آ جانا بھی ایک نعمت ہے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی آ گیا جس کا ہاتھ جو تھا نا وہ خراب تھا، اس نے کہا جناب میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب کر دے۔ تو اب حاضرین مجلس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ابھی تو حضرت نے فرمایا کہ تکلیف بھی نعمت ہے، اب پتہ نہیں دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا سب حاضرین اس کے لیے دعا کریں، اگرچہ تکلیف بھی نعمت ہے لیکن ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ تعالیٰ میں آزمائش سے بچائے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ان کا انداز۔ ایک تاثر یہ بھی ہے ککا صاحب کہ جتنی تعداد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے علماء نے فیض حاصل کیا، اگر اس کے ریکارڈ کو صحیح طرح سے کھنگالا جائے تو تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی آپ کے حلقہ ارادت میں کثیر تعداد علماء کی شامل تھی جس کا کوئی حساب کتاب جو ہے وہ شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ بالکل جی، دیکھیں ایک ہمارے طریقت کی دنیا میں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو سید الطائفہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور کتابوں میں ان کو بھی لقب یہ دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سید الطائفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ۔ اور آپ کا جو تعلق اور نسبت ہے نا، دیکھیں چشتیہ کی میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا، ایک ہے چشتیہ کی چشتیہ نظامیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ایک سلسلہ، یہ ہے چشتیہ صابریہ، حضرت خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری، اور جن کے
دل میں درد اور سوز اور ہجر اور فراق اور کیفیت اور ہر وقت ہجان کی کیفیت میں رہنا، اور حضرت کا عالم بھی یہی تھا۔ اور آپ جب واپس آئے نا حجاز مقدس سے تو بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہجوم رہتا، آپ کے اندر عاجزی اور عجز اس قدر تھا کہ کئی لوگ آگے بڑھتے آپ کے مریدین ہونے کے لیے کہ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کریں، تو آپ عجز کا اظہار کرتے اور کہتے نہیں، آپ اتنا زیادہ لوگوں کو مرید نہیں کرتے تھے، لیکن دیکھیں جب اذن آتا تو خود دستار پیش کرتے، جس کی کئی مثالیں، مثلا یہ اپنے وجدان سے یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ اپنی مرضی سے اس طرح بھی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب بارگاہ رسالت سے اپنے شیخ طریقت کی طرف سے جب کوئی اذن آتا تو آپ خود بلا کے ان کو دستار پہناتے، ان کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرتے، اور اتنی محبت اور عقیدت دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ مولانا جامی علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھ کے اسی درد و سوز کی جو بات ہو رہی ہے، خون آبے دل خور کے شرابی بے اذن نیست، دنداں بے جگر زن کے کبابی بے اذن نیست، سبحان اللہ سبحان اللہ، در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا، در صفحہ دل بھی کے کتابی بے اذن نیست، کہ تم جو ہے دل کا صفحہ پڑھو، اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کا درس ہوا کرتا تھا۔ اور جو آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے لیے آتے ان کو آپ فرماتے کہ در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا، در صفحہ دل بھی کے کتابی بے اذن نیست۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر جامی صاحب آخری فائنل کامنٹ کیا فرمائیں گے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی شخصیت کے حوالے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اور ظاہر امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش ہے، اگر ہم بیٹھ کر تمام مسالک اگر بیٹھ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کو جو حق ہے ان کو سمجھنے کا اور پڑھنے کا اگر ویسے پڑھ لیں تو میرا خیال ہے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بالکل خوبصورت آپ نے کہا کہ حاجی صاحب کا جس طرح میں نے شروع میں جملے بولے نا، انہوں نے تہجد کو، اجتہاد کو اور جہاد کو جمع کیا۔ آج بھی اسی طرح ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ جو بین المسالک افراتفری ہے اور جو ایک ونڈ چل رہی ہے، اس کو بھی ختم کرنے کا جو نسخہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بتایا ہے، اگر اسی لائحہ عمل پر عمل کر لیا جائے تو اس پر بھی بڑا رنگ آتا ہے۔ اب وحدت الوجود کی چونکہ باتیں ہوئیں، ذرا میں اس پر بھی چند جملہ کہہ دوں۔ جی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ وحدت الوجود کے بارے میں بھی 3-4 بڑے خوبصورت جملے کہے۔ آپ نے کہا وحدت الوجود کا مسئلہ حق ہے، صحیح ہے، اور لیکن اس کا عوام کے سامنے اظہار ضروری ہے، چھپانا چاہیے، مجالس خاص میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس کا کسی کو جبراً مکلف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت درست بات۔ اب دیکھیں جتنا اعتدال اور توازن اور چیزوں کے جو مصداقات ہیں اس پر جو آپ کی نظر ہے، اگر چیزوں کو اسی طرح رکھا جائے تو اس سے حقیقت واضح ہو جائے گی اور لوگ رائے حق پر گامزن ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آخر میں بس میں ایک چھوٹی سی مثال، اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کی ویسے تو کئی کرامتیں ہیں آپ کی، لیکن ایک کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ عاشق رسول ہے نا، اور جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی لیا تو کرامت تو بہت چھوٹی بات ہے صاحب، وہی بات ہے کہ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ 1857 کی ظاہر ہے جب یہ آزادی کی تحریک ناظرین چل رہی تھی تو گرفتاریاں آپ کو پتہ ہے مجاہدوں کی ہو رہی تھی، اور پورے اس خطے کے اندر جو ہے ایک عجیب صورتحال بنی ہوئی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ جیسے کئی علماء پر زمین تنگ ہو چکی تھی اور آپ کو ظاہر زمین کو چھوڑنا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ کے وارنٹ بھی جاری ہو چکے تھے اور آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ جب آپ کہیں نہیں ملے، آپ ایک استبل کے اندر جو ہے آپ نے وہاں پہ پناہ لے لی تھی، آپ وہاں چھپے ہوئے تھے۔ کلیکٹر کو یہ بات پتہ چل گئی تھی اور کلیکٹر جو ہے وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اب اس نے معتقدین سے یہ کہا کہ بھائی میں ذرا یہ جو گھوڑوں کا استبل ہے میں گھوڑے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی اس بہانے سے وہ استبل میں آنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یہ رپورٹ مل چکی تھی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ وہاں پر موجود ہیں۔ معتقدین بڑے پریشان ہوئے کہ اگر یہ آئیں گے تو ظاہر گرفتاری ہو جائے گی۔ بہرحال کلیکٹر اندر گیا، اب اس نے پورے استبل کو دیکھا، اس نے دیکھا جی یہاں پہ جو ہے وہ اپنا مسلح بچھا ہوا ہے، پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے، ایون وہ جو انسان جب وضو کرتا ہے تو جو پانی کے قطرے گرتے ہیں تو زمین بھی تر ہے، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کلیکٹر دیکھ کے چلا گیا،
جیسے ہی وہ پلٹا باہر نکل گیا تو تھوڑی دیر بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو مصلی اب سے کچھ لمحے پہلے خالی تھا اس مصلی پہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ موجود تھے۔ یہ آپ کی وہ کرامت تھی کہ جس کے بارے میں ناظرین پھر بعد میں بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ کہا گیا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر مجتمع ہو جائیں اور ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جمع ہونے کے لیے یہ جو اسم بامسمہ یعنی امداد اللہ ہیں، جن کو امداد ملی اللہ کی طرف سے، اور یقیناً جو امداد کی صورت میں ہمارے درمیان آئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر اکتفا کرنے اور متفق ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ گمشدہ بچے کی بازیابی کا وظیفہ ہے۔ اگر کسی کا بچہ یا غلام گم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی یا مبدی یا معیدو کا 313 بار ورد کریں، انشاءاللہ گم شدہ بچہ مل جائے گا۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے، یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے اسکالرز موجود ہیں، یہ ممتاز اسکالرز مل کے نعرہ لگائیں گے، آپ وہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔